مثال کے طور پہ کم بخت. کم بخت کیا چیز ہے؟ مطلب ہے کم بخت یعنی خراب قسمت والا. تو جانور تک کو گالی نہیں دینی چاہیے، کہاں اپنی اولاد. کیا یہ کہنا کہ یہ نہیں پیدا ہوتے تو اچھا تھا، ہے یہ مر جائیں تو اچھا ہے، نعوذ باللہ. کتنا بھی غصہ آ رہا ہو ایسی بات زبان سے کبھی نہ نکالیں. ایسا نہ ہو قبولیت کی گھڑی ہو اور وہ بات قبول ہو جائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ بد دعا اتنی جلدی قبول نہیں فرماتا، ایسی ناحق کی بد دعا جو انسان اپنے دوست کو یا اپنے رشتہ دار کو دیتا ہے غصے کی وجہ سے، اللہ جلدی قبول نہیں فرماتا اس کو. لیکن اگر وہ کوئی ایسا وقت تھا جو قبولیت کا وقت تھا اور اگر تو وہ بد دعا قبول ہو گئی تو قصور پھر کس کا ہوا؟ اپنا قصور ہوا. تو زبان سنبھال کے انسان بات کرے، سوچ سمجھ کے بات کرے. ایسے برے الفاظ، اتنی بد دعائیہ کلمات اپنے منہ سے نہ نکالے. اب میں انگلش کے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہی، لیکن وہ ہے نا سمجھانے کے لیے. اٹھتے بیٹھتے تکیے کلام کے طور پہ کچھ لوگ کہتے ہیں واٹ دا ہیل، کہتے ہیں نا، تو کیا جہنم کو یاد کرتے ہیں؟ یا ڈیم اٹ، ڈیم کہتے ہیں نا، ڈیم کا مطلب کیا؟ لعنت اس کے اوپر. یہ بد دعا ہے لعنت کرنا کسی کے اوپر. اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، سمجھتے کہ ہم تو انگلش اسپیکنگ ہیں، فرشتے تو اردو یا عربی اسپیکنگ ہیں، تو انہیں کیا پتا کہ ہم نے کیا کہا. انہیں سب پتا ہے کہ آپ نے کیا کہا. تو سوچ سمجھ کے انسان اپنی زبان سے الفاظ نکالے. یہ کوئی پڑھا لکھا یا ایلیٹ ہونے کی علامت نہیں ہے کہ انسان کے منہ سے جو ہے وہ گندگی ابلتی چلی جائے. ہم نے یہ سمجھا کہ چونکہ ہم بہت ایجوکیٹڈ ہیں، ہم باہر کی یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں، تو ہم اگر ایسی باتیں بھی کہتے ہیں تو ہماری شان میں اضافہ ہی ہوتا ہے ان سے، انگریزی میں گالیاں دینے سے. نہیں ہوتا شان میں اضافہ. انسان سوچ سمجھ کے بات کرے. بعض گالیاں بد دعا بن جاتی ہیں. تو فرمایا گیا کہ دیکھو تم اپنے لیے بد دعا نہ کرو. اور دوسری بات یہ کہ جب اللہ تمہاری کوئی مشکل، کوئی پریشانی دور کرے تو تم اللہ کو یاد کرو. تم اللہ کے مزید نافرمان مت بن جاؤ. اپنی مشکل ٹلنے کی خوشی میں آپے سے باہر مت ہو جانا کہ جس نے تمہاری مشکل دور کی تم اسی کی نافرمانی پر آمادہ ہو جاؤ. یا دعا قبول ہونے کی صورت میں آپے سے باہر مت ہو جانا کہ اللہ ہی نے تمہاری دعا قبول کی، تم کو خوشی کا موقع دکھایا اور تم اللہ ہی کے انعام دینے والے ہی کے نافرمان ہو گئے. جس نے خوشی دی، جس نے دعا قبول فرمائی، اسی کی خوشی کا تم نے خیال نہ رکھا اور اللہ تو غیر اہم ہو گیا اور ساری دنیا تمہارے لیے بہت اہم ہو گئی. اس رویے سے بچنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. آگے فرمایا آیت نمبر 13 اور 14، وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ. لوگو، تم سے پہلے کی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا جب انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے ایمان لا کر ہی نہ دیا. اسی طرح ہم مجرموں کو ان کے جرائم کا بدلہ دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون. اب اس کے بعد ہم نے تم کو زمین میں ان کی جگہ دی ہے تاکہ دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو. اب یہاں پر بات کی جا رہی ہے تاریخ کی کہ تاریخ سے تم عبرت حاصل کرو، تاریخ سے تم سبق حاصل کرو. لوگوں پر مشکلات ہم پڑھتی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اپنی تاریخ، ہم بہت دور کی تاریخ میں نہیں جاتے، سینکڑوں سال پہلے کی ہم بات نہیں کرتے. فرعون کی یا عاد کی یا سمود کی جو ہزاروں سال پہلے تھے ان کو جانے دیں. ابھی بالکل کوئی ریسنٹ ہسٹری یاد کر لیجئے. ابھی سونامی کہیں آئی تھی، دوبارہ بھی آپ کو پتا چلا ہوگا آئی ہے. یہ تو بالکل ابھی کی تاریخ ہے نا. یا زلزلہ جو آیا تھا پاکستان میں، سب کے دل ہل گئے تھے، سب کو اللہ یاد آ گیا تھا، سب کو موت یاد آ گئی. لیکن وہ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ میموریز آر شارٹ لیوڈ. انسان کی یادداشت جو ہے عبرت کے معاملے میں بہت چھوٹی ہے، بہت جلدی سے وہ عبرت کو بھول جاتا ہے. اور بجائے اس کے کہ وہ ان واقعات کو یاد رکھے اور اپنے عمل کو درست کرے، وہ بھول بھال جاتا ہے اور انہی جیسے کام کرنے لگتا ہے جو کہ ان لوگوں نے کام کیے تھے جن پر کہ عذاب آیا. تو کوئی مشکل، کوئی پریشانی ارد گرد پڑے، انسان اسے عبرت حاصل کرے. اب جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے، اس سے دو طرح کے ری ایکشنز ہوتے ہیں لوگوں کے اندر، یہ بھی یاد رکھیے. جب اپنے ارد گرد ہم کوئی ایسا
عبرتناک واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ کو لوگوں کے دو طرح کے رد عمل نظر آئیں گے. ایک تو یہ کہ جو اتنی عبرت حاصل کرتے ہیں وہ فوراً غلطیاں گناہ چھوڑ کے نیک کام شروع کر دیتے ہیں. ان کو احساس ہو جاتا ہے, جاگ جاتے ہیں, ہم نے اب تک قرآن نہیں پڑھا, ہم نے اب تک اللہ کو راضی نہیں کیا. اللہ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تو ہمیں مہلت دے, اب ہم تیرے فرما بردار بنیں گے, اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تو کیا چاہتا ہے ہم سے. یہ بڑا اچھا رویہ ہے, مبارک رویہ ہے, خوشخبری والا رویہ ہے. لیکن یہ کام کرنے والے کم ہوتے ہیں, تھوڑے, آٹے میں نمک کے برابر. مائنیوٹ مائنورٹی ایسی ہوتی ہے. میجورٹی جب کوئی ایسا خوفناک واقعہ, عبرتناک واقعہ دیکھتی ہے, اکثریت بحث میں پڑ جاتی ہے. کیوں ہوا؟ انہی کے ساتھ کیوں ہوا؟ کیا یہ اللہ کا عذاب تھا؟ کیا یہ اللہ کی سزا تھی؟ یا یہ اللہ کی وارننگ تھی؟ یا یہ کوئی نیچرل فینومینن تھا, اللہ سے کوئی اس کا تعلق نہیں؟ اور آخر اللہ اگر رحمان ہے تو پھر اللہ نے یہ کیا کیوں؟ وہ مزید گمراہی میں پڑ جاتے ہیں. کیا, کیوں, کیسے سوال کرنا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے, اور سوالوں کے اندر ایک اللہ کی ذات پر تانا ہوتا ہے, اللہ کے انصاف پر ایک کوشچن مارک لگا دیتے ہیں, اللہ کی رحمانیت ان کے نزدیک مشکوک بن جاتی ہے. اور یہ سوالوں پہ سوال جو طریقہ ہے نا, نخوض ونلعب, ہم تو بس ایسی باتیں کر رہے ہیں جسٹ فار دا سیک آف اٹ, بس ڈسکشنز ہو رہے ہیں. عبرت تو رہ گئی اور ڈسکشن شروع ہو گیا, اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکالنا وہ چاہتے ہیں وہ یہ کہ اللہ منصف نہیں ہے, نعوذ باللہ, اللہ بے رحم ہے, اللہ رحمان نہیں ہے. اور اس کو بہانہ بنا کر پھر وہ اللہ کی کتاب, اللہ کے رسولوں کو, ان سب کو رد کر دیتے ہیں, ریجیکٹ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کیا فائدہ ریلیجن کا, نماز کا کیا فائدہ؟ ضد اور دشمنی ہو جاتی ہے اللہ کی ہر چیز سے. تو یہ ان کا رویہ بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو پھر مجرم قوموں کو ہدایت نہیں دیتا, نہ ہی جنت میں داخل فرمائے گا. تب ہم سے بھی خطاب کیا گیا کہ دیکھو تم بھی اب زمین میں چل پھر رہے ہو, تم ذرا عبرت کی نگاہ کھول کر دنیا میں زندگی گزارنا. باری باری دنیا میں سب آتے ہیں, خلائف باری باری آتے ہیں, ایک کے بعد ایک, جنریشنز آفٹر جنریشنز آتی ہیں دنیا میں, نسل در نسل ہم آتے ہیں, سب آتے ہیں, تھوڑی دیر یہاں رہتے ہیں, سب چلے جاتے ہیں, کوئی بھی انڈسپینسیبل نہیں ہے. اصل چیز جو کرنی ہے وہ نیک اعمال کی فکر کرو, عبرت حاصل کرو. بہت زیادہ بحثوں کے اندر اور ifs اینڈ بٹس کے اندر وقت مت ضائع کرو. نہ اللہ کو جج کرنے کی فکر کرو, تمہارا کام نہیں ہے, تمہاری ذمہ داری نہیں ہے اللہ کے فیصلوں کو جج کرنا. تم سے کس نے کہا کہ تم اللہ کو جج کرو گے؟ فکر اس بات کی کرو کہ اللہ تمہیں جج کرے گا تو تمہارا کیا ہوگا. تو اللہ کو جج بناؤ, تم اللہ پہ جج بن کے مت بیٹھو. تو ایسے ہی لوگ جو کہ اللہ کے بارے میں مختلف خیالات کا, غلط فہمیوں کا, بدگمانیوں کا شکار رہتے ہیں, انہی کا ایک قول نقل کیا گیا آیت نمبر 15, وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیات واضح ہوتے ہوئے, قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا, کہتے ہیں وہ جن کو کہ امید نہیں ہے ہم سے ملاقات کی. یہ لا یرجون لقاءنا, یہ آپ سورہ یونس میں بار بار پڑھیں گی, یہ ایک فریز آتا ہے اس میں, جن کو نہیں ہے امید ہم سے ملاقات کی. اب دیکھیں جس سے ملاقات کی امید ہوتی ہے نا, اس کی تیاری کرتا ہے انسان. آپ کو مثال کے طور پہ کہیں کسی سے ملنے جانا ہے تو آپ تیاری کریں گی, کپڑوں کی تیاری کریں گی, سواری کی تیاری کریں گی, آپ سوچیں گی جس سے ملنے جا رہی ہیں اس کے بارے میں. جس کو ملنا نہیں وہ کیوں تیاری کرے گا؟ تو یہ تو کوئی عمل صالح کا لباس تیار نہیں کر رہے اپنے لیے, یہ اپنے آپ کو ایمان سے معطر نہیں کر رہے, غافل ہیں بالکل, نہ ایمان کی ضرورت محسوس کرتے ہیں, نہ عمل صالح کی ان کو ضرورت ہے, اس لیے کہ ان کو کوئی امید ہی نہیں ہم سے ملنے کی. تو ایسے لوگوں کا قول ہے, وہ کہتے ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کہا کرتے تھے, ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تم تبدیلی کرو. اول تو اس میں یہ بات جھلک رہی ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے,
اور یہ کہ قرآن از اوپن ٹو ڈبیٹ. ٹھیک ہے، قرآن میں بحث کی جا سکتی ہے، اس میں کمی زیادتی کی جا سکتی ہے. یہ ایک خیال ہے جو کہ چھلک رہا ہے اس کے اندر. دوسرا خیال یہ بھی چھلک رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن بڑا ان کمپرومائزنگ ہے، بڑا ریجڈ ہے، کوئی گیو اینڈ ٹیک کی تو گنجائش ہی نہیں. یہ تو صرف اطاعت کرواتا ہے، یہ تو ہماری بات نہیں سنتا. تو ان کا کہنا تھا کہ تھوڑا بہت گیو اینڈ ٹیک ہونا چاہیے، کچھ خدا پرستی ہو، کچھ خود پرستی ہو. یہ ان کمپرومائزنگ مونوتھیزم، اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ کرو، بس رسول کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہ نہیں ہم سے ہوتا. انہوں نے کہا ایتی بھی قرآن غیر ھذا، دوسرا قرآن کوئی لے کر آؤ، وی ڈونٹ ایکسیپٹ اٹ، او بدل ہو، یا تبدیل کرو اس کو. وہ چاہتے تھے کہ ہماری مرضی کی بات بھی کو سننے کو ملے، کچھ ہماری خواہشات، ہماری رسومات کی بھی گنجائش ہو، کچھ رسول کی اطاعت کی گنجائش ہو. ٹو وے ڈائلاگ ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ بس تم ڈکٹیٹ کیے جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بس تمہاری بات مانے جائیں، تم حاکم رہو ہم محکوم رہیں، تم سنائے جاؤ ہم سنے جائیں، اور تم منوائے جاؤ ہم مانے جائیں. یہ نہیں کوئی ہم سے ہوتا. ایتی بقرآن غیر ھذا، کوئی اور قرآن لے کر آؤ. اپنی طرف سے انہوں نے قرآن کو ریجیکٹ کر دیا. یہ تو ایسی بات ہے کہ جیسے کوئی سورج کو ریجیکٹ کر دے. تو سورج کا کیا بگڑا؟ ان کے ریجیکٹ کرنے سے سورج ریجیکٹ تو نہیں ہو جائے گا. کسی نے کہا کہ ہم کو یہ سورج کا شیپ نہیں اچھا لگتا، اسکوائر سورج ہونا چاہیے، یا اوول سورج ہونا چاہیے، یا پرپل کلر کا سورج ہمیں چاہیے. ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ان کی خواہشات کے حساب سے تو سورج نہیں بنایا جائے گا. سورج تو اللہ نے پرفیکٹ بنایا ہے جو لوگوں کو فائدہ دے. اگر یہ ان کی اپنی کوئی ومز اینڈ فینسیز ہیں تو یہ ان کا اپنا پرابلم ہے. سورج تو چمکے گا اور اسی طرح چمکے گا جیسے اللہ نے بنا دیا. اسی طرح یہ قرآن ہے، قرآن تو جیسا ہے ویسا رہے گا. اللہ نے اس کو لوگوں کے فائدے کے لیے بنایا ہے، ان کی خواہشات کے پیچھے نہیں قرآن کو چلایا جائے گا. تو یہ کہا کرتے تھے قرآن کو دوسرا قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا اس میں تبدیلی کرو. وہ جو شعر ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. خود کنورٹ ہونے کے بجائے چاہتے ہیں کہ قرآن کو کنورٹ کر لیں. قرآن کی بات ماننے کے بجائے چاہتے ہیں کہ قرآن ان کی بات مانے. اور یہ ہوا کرسچینٹی کے ساتھ، یہ ہوا روم نے بجائے اس کے کہ رومنز توحید قبول کرتے اور وہ وحدانیت پر آتے اللہ کی، رومنز نے کرسچینٹی کو کنورٹ کر لیا، اس کے اندر پیگنزم شامل کر دیا، ٹرینیٹی کا کنسیپٹ انہوں نے داخل کر دیا اس کے اندر. تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ ہماری اپنی مرضی کی بھی کوئی بات ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن میں تبدیلی کرو یا تم اس کو بدل کر لے کر آؤ، کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہونا چاہیے. یہ جو کمپرومائز کی بات لوگوں کی طرف سے آتی ہے دین کی دعوت دینے والے کے لیے کہ تم دین کی دعوت میں کمپرومائز کرو، مقصد یہی ہے نا، باٹم لائن یہی ہے کہ بھئی جو تم بتا رہے ہو نا اٹس ٹو ریجڈ. تم نہ دائیں دیکھتے ہو نہ بائیں دیکھتے ہو، بس جو آ گیا وہ تم بولے چلے جاتے ہو. یہ مت کرو، ہماری مجبوریاں بھی تو ذہن میں رکھو، ہمارے بھی تو پرابلمز ہیں، ہمیں کنسیشنز بھی تو تم دو. تو پھر اس میں ایک انڈر لینگ بات کیا ہوتی ہے کہ اگر تم نے کمپرومائز کر لیا، اگر تم نے دعوت میں تبدیلی کر لی تو ہم تمہاری بات مان لیں گے. ٹھیک ہے، یہ کمپرومائز ہوتا ہے. اب دیکھیں، یہ بڑا امتحان ہے دین کی دعوت دینے والے کے لیے. امتحان کس طرح سے؟ امتحان اس کا یہ ہے کہ وہ کیا اپنی ذات کے لیے آیا ہے یا اللہ کے لیے. اگر اپنی ذات کے لیے آیا ہے، لوگ بات مانیں گے اتنی اس کی شہرت ہوگی. لوگ تو اس کے بارے میں باتیں کریں گے کہ پتہ ہے فلاں کے درس میں اتنے لوگ ہوتے ہیں، تعداد بہت اچھی لگی. اس نے کہا واہ کیسا مشہور ہو رہا ہوں، بہت اچھا لگا. تو وہ کمپرومائز کرے گا، کہے گا ٹھیک ہے ذرا سی نرمی ان کو دے دو، ٹھیک ہے کہہ دو ہاں یہ چیزیں کوئی ضروری نہیں ہیں، کوئی پرابلم نہیں، سود کھاؤ وہ تو پرانے زمانے کی بات تھی، ہاں کرو جو کر رہے ہو، رہنے دو. میاں منع کرتے ہیں نا، رہنے دیں حجاب، بس میاں بھگت لیں گے، آپ چھوڑیں، آپ فکر نہ کریں. کیوں؟ وہ چاہتے ہیں اگر کہیں عمل میں پڑ گئے، مشکلات کا شکار ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ میری مجلس سونی ہو جائے، یہ یہاں آنا چھوڑ دیں. تو اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ جڑے رہیں، بس یہ میرے پاس آتے رہیں.
میری محفل بار رونق رہے. وہ تو چاہے گا کہ ٹھیک ہے کمپرومائز کر لے. رسول ایسے نہیں ہوتے تھے. رسول تو اپنی طرف نہیں بلاتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے. ان کو تو اللہ سے جوڑنا ہے، اللہ کی مرضی یہی ہے. رسول کے پاس کیا اختیار کہ اس میں کمی بیشی کر دیں. اسی طرح کسی عام ادنا امتی کے پاس کیا اختیار کہ وہ اللہ کی بات میں کمی بیشی کر دے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے. اسی طرح سے سمجھ لیں کہ امتحان یہ ہوتا ہے کہ اپنا پیغام دے رہے ہیں یا اللہ کا پیغام دے رہے ہیں. بھی اگر آپ کی اپنی ذاتی بات ہے، آپ کا اپنا ذہنی خیال ہے تو آپ کمی بیشی کر لیں، لیکن آپ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں تو وہ تو امانت ہے. اس میں لوگوں کے موڈ کے حساب سے، ان کی کنوینئنس کے حساب سے تو کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، اگر اس میں تبدیلی کر دی تو وہ اللہ کا پیغام کہاں رہا؟ اب وہ تو اپنا پیغام بن گیا. دائی کے لیے یہ بڑا امتحان ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک طرح کی اس بات کے اندر ایک پرومس محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایتی بقرآن غیر ھذا او بدلہ، کہ دوسری کوئی بات ہمیں بتاؤ، کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں تبدیلی کرو. کہتے اچھا اس کا مطلب ہے پھر میری بات سنیں گے. اور بات یہ ہوتی ہے کہ جو جتنا دبتا ہے دین بتانے والا، لوگ اتنا دبائے چلے جاتے ہیں. ایک ایک کر کے پہلے فرائض چھڑواتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ بدعت جسٹیفائی کرواتے ہیں اور دین کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے. تو لہٰذا اس ٹیمپٹیشن کو یہاں پہ یہیں اس کا علاج کر دیا گیا اور کہلوایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. ان سے کہیے کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر یا تبدل کر دوں. میں اپنے نفس سے اس میں کمی بیشی کر نہیں سکتا. یہ میری بات نہیں ہے، یہ میری کوئی ذاتی چیز نہیں ہے. یہ تو دراصل اللہ کا پیغام ہے. میں تو خالی ایک امانت ہے جو پہنچا رہا ہوں، اور میری نجات کا تو دار و مدار اس بات پر ہے کہ میں اس پیغام کو ایسے کا ایسا پہنچا دوں، تبدیلی نہ کروں. اگر کوئی تبدیلی کی، فرمایا ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو بس اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس آئی ہے. تو مجھے دیکھ لو، میں بھی تبدیلی نہیں کر رہا اپنے لیے. یہ تو نہیں ہے کہ عام انسانوں کے لیے کوئی اور اصول ہوں اور رسولوں کے لیے یا دین پڑھانے والوں کے لیے کوئی اور آسان سا ورژن ہو، کوئی ایگزیمشن مل گیا ہو ان کو. تمام امتی 5 وقت نماز پڑھتے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، سب روزے رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. تو کہا کہ میں تو خود اس کی پیروی کر رہا ہوں. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. یہ کہلوا دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ کوئی اس بات کا امکان نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں رد و بدل کر دیں اپنی ذاتی عظمت یا اپنی ذاتی شہرت کی خاطر، یا لوگوں کی تعریف یا لوگوں کی مخالفت ختم کرنے کے لیے. نہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں سنایا جا رہا ہے، ہم امتیوں کو. جو کوئی ہم میں سے دین کا پیغام لے کر کھڑا ہو اس کو یہ سبق دے دیا گیا کہ خود بھی پیروی کرنی ہے اس وحی کی. اور اگر کمزور انسان ہونے کے ناطے یا ابھی ایمیچر ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو پورا قرآن پر عمل نہیں کر رہا اور اس کو یہ گلٹ پیدا ہو رہی ہے کہ میں عمل نہیں کر رہی پوری طرح، تو کہیں یہ گلٹ اس کو آمادہ نہ کر دے کہ دوسروں کو کمپرومائز کرنا سکھا دوں. سمجھ آئی آپ کو بات؟ اس دم کٹی بلی ہوتی ہے نا، وہ چاہتی سب کی دم کٹ جائے. کوئی دین پڑھانے والا ہے، وہ خود نہیں عمل کر رہا پورا، تو سب سے زیادہ محفوظ طریقہ یہ ہے کہ آپ کہہ دیں کہ دیکھیں یوں کرنا چاہیے لیکن میں اب تک یہ نہیں کر پائی تو قصور میرا ہے. کہیں لوگوں کی نظروں میں کوئی بہت اعلیٰ مقام لینے کے لیے اپنے عمل کو دلیل نہ بنائیں کہ چونکہ میں عمل نہیں کر رہی لہٰذا عمل ضروری ہے ہی نہیں. یہ بہت خطرہ ہوتا ہے دین کی دعوت دینے والوں کے سامنے. انسان ہے، معاشرے میں بڑی مخالفت ہے، لاکھ چاہنے کے باوجود وہ کوئی کام نہیں کر پا رہے، اللہ کی مرضی نافذ نہیں کر پا رہے اپنے گھروں کے اندر. اپنی ذات پہ کر لی، گھر والوں پہ نہ کر سکے. اب کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے اپنے گھر میں تو یہ معاملہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی تو اجازت ہے، یہ کر سکتے ہیں. کبھی نہ کرے انسان یہ بات. آپ اپنی غلطی مانیں، آپ کہیں کہ ہاں
یہ پرابلم ہے، جو میں چاہ رہی ہوں وہ ہو نہیں سکا اب تک، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے، آپ شروع کر دیجئے، کیا پتا آپ کے دیکھا دیکھی میرے گھر میں بہتری ہو جائے۔ اس بات پہ انسان قائم رہے، اپنے عمل کو کرائٹیرین نہ بنائے، معیار نہ بنائے دوسروں کے سامنے کہ دیکھو مجھے، دیکھو جو میں کر رہی ہوں نا بس یہ معیار ہے دین کا۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دین کا معیار تو قرآن ہے اور سنت ہے، میرا اور آپ کا عمل کوئی دین کا معیار نہیں۔ اور ہم بھی اس طرح عالموں سے اس طرح ان کی پوجا نہ شروع کر دیں کہ ان کے ہر عمل کو ہم سر آنکھوں پر اٹھا کے رکھ لیں کہ یہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہی کر رہے ہوں گے، اور جو عمل نہیں کر رہا، جو جان بوجھ کے نافرمانی کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو پھر کہہ دیا کہ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے تو اللہ کا عذاب تو آئے گا۔ تو بات یہ بتا دی گئی کہ اصل اہمیت جو ہے وہ پیغام کی ہے، اصل اہمیت ماننے والوں کی تعداد کی نہیں ہے۔ سب کو کلمہ پڑھوا دینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی، نہ ان کے بعد کسی اور کی ہے۔ اصل ذمہ داری جو رسول کی تھی وہ تھی اس پیغام کی حفاظت، اور یہی ذمہ داری آج ہم امتیوں کی ہے۔ اس کو ان چینجڈ، ان پولیوٹڈ، ان ڈائلیوٹڈ رکھنا ذمہ داری ہے، اصل شکل میں برقرار رکھنا ذمہ داری ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ آنے پائے۔ لوگوں کو تبدیل کرنے کی خاطر ایک موہوم امید پر میں بھی ایک ہوپ ہے کہ ہاں شاید ہم قرآن کو تھوڑا سا ایزی کر دیں، تھوڑا سا ری انٹرپریٹ کر لیں تو شاید بہت سے لوگ آ جائیں۔ یہ ایک شیطان امید دلاتا ہے، جس کو نہیں ماننا ہوتا وہ تبدیل شدہ قرآن بھی نہیں مانے گا، کوئی اور تبدیلی چاہے گا کہ یوں نہیں یوں کر لو، اور جس کو ماننا ہے وہ اس کو مانے گا، ہر حال میں مانے گا۔ تو لوگوں کی تبدیلی کی امید پر قرآن کو نہیں تبدیل کر دینا، اس کو اپنی جگہ قائم رکھنا ہے اور لوگوں کو اس کے حساب سے چلنا ہے۔ کوئی گھڑی کی آپ مثال لیں، ایک شخص ہے جس کو کہ ہر وقت دیر سے آنے کی ضرورت ہے، آپ میں سے کوئی ہیں جو 9:10 پر آتی ہیں، اب وہ ہم سے کہیں کہ یہ گھڑی کیا لگائی ہوئی ہے آپ نے جو 9 بجے کا ٹائم دکھا دیتی ہے، تبدیل کریں اس کو، کوئی تبدیلی لے کر آئیں، اس گھڑی کو جو ہے نا آپ 10 منٹ پیچھے کیجئے، تب ہم راضی ہوں گے۔ ہم کہیں اچھا چلو کم از کم خوش تو ہو جائیں گے سب۔ اب ہم نے کہہ دیا کہ بھئی ساری گھڑیاں 10 منٹ پیچھے ہو جائیں، تو کوئی آ رہا ہے 9:10 پہ، گھڑی کہہ رہی ہے 9 بجے آیا، وہ بہت خوش۔ پھر کوئی کہے ہم تو 15 منٹ دیر سے آئیں گے، اب آپ 15 منٹ پیچھے کیجئے اس کو، یہی ہوگا نا الٹیمیٹلی۔ تو ایک شخص کہتا ہے یہ تبدیل کرو، دوسرا کہتا ہے وہ تبدیل کرو، تو قرآن تو پھر سٹینڈرڈ ہی نہ رہا۔ جو ہدایت چاہتے ہیں وہ کہاں سے ہدایت پائیں گے؟ جو صحیح وقت پر آ رہے ہیں، صحیح ٹائم دیکھنا چاہتے ہیں گھڑی میں، ان کی تو شامت آ گئی بیچاروں کی، ان کا تو نقصان ہو گیا۔ تو قرآن تو ایک سٹینڈرڈ ہے، یہ نہیں تبدیل ہوتا۔ تو قرآن کے اندر تبدیلی نہ آنے پائے یہ ذمہ داری ہے، اور خود بھی اس کی ہدایت کے مطابق ثابت قدم ہونا ہے انسان کو۔ لوگوں میں سے بے شک ایک بھی اسلام قبول نہ کرے، اللہ کے ہاں پکڑ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کے اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں ہو پاتا، آپ کی کوشش کے باوجود آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ کوشش نہ کرنے پر پکڑ ہے۔ بچے نہیں مانتے، شوہر نہیں مانتے، آپ کی ذمہ داری نہیں، بس پیغام پہنچانے میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے یا تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ آگے فرمایا آیت 16، قل فرما دیجئے لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ کہہ دیجئے اگر اللہ کی مشیت یہی ہوتی تو میں یہ قرآن تمہیں کبھی نہ سناتا اور اللہ تمہیں اس کی خبر تک نہ دیتا۔ آخر اس سے پہلے ایک عمر میں تمہارے درمیان گزار چکا ہوں، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بڑی گہری اور بڑی پیاری بات ہے اس آیت میں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ تم قرآن میں تبدیلی کرو، مراد یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اپنے خواہشات کو دین کا نام دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اگر خواہشات ہی کو دین بنانا ہوتا، اگر تمہاری لائکس اینڈ ڈس لائکس کو ہی اللہ کی لائک اور ڈس لائک بنانا ہوتا، اگر تمہاری خواہش نفسی کو دین بنانا ہوتا تو کیا ضرورت تھی قرآن نازل کرنے کی؟ تم اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتے رہتے، جو تمہارا جی چاہتا تم کرتے، جو بات تم کو اچھی لگتی تم فرض کر لیتے کہ چونکہ مجھے اچھی لگ رہی ہے تو اللہ کو بھی اچھی لگ رہی ہوگی۔ جس کام میں تمہیں مزہ آتا تم اس کو نیکی کہہ دیتے، جو کام تم کو برا لگتا تم کہہ دیتے یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔
تو اس طرح تو خواہشات کا دین بنتا، اور اگر خواہشات کو دین بنانا تھا تو کیا ضرورت تھی قرآن پڑھانے کی، قرآن کے نزول کی، اور کیوں اللہ قرآن کی سمجھ دیتا؟ دین تو آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی مرضی، اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ کی مرضی، اللہ کی پسند ناپسند کے تابع کر دے۔ اور فرمایا کہ دیکھو اے لوگو، میں نے تو ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ ایک عمر تمہارے درمیان میں گزار چکا ہوں۔ یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بڑی بات ہے۔ صرف رسول ہی ہوا کرتے تھے، صرف رسول ہی ہوا کرتے تھے جو اپنی پچھلی زندگی کو لوگوں کے سامنے ایک حجت کے طور پہ، ثبوت کے طور پہ، پروف کے طور پہ پیش کر دیں۔ ایسی بے داغ ان کی زندگیاں، ان کی سیرت، ان کے کردار ہوا کرتے تھے کہ جو اس بات کی گواہی دیں کہ یہ اتنے سچے، اتنے اچھے، اتنے خالص، اتنے مخلص ہمیشہ سے رہے ہیں کہ اب ایک دم ان پر جھوٹ کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کبھی معمولی چیز میں کسی کو دھوکہ نہ دیا، کبھی چھوٹی سی چھوٹی چیز پہ انہوں نے جھوٹ نہ بولا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ سڈنلی اب اچانک لوگوں کو دھوکہ دینے لگ جائیں اور اللہ پر جھوٹ باندھنے لگ جائیں؟ بڑا مورل کریج چاہیے واقعی اپنی پچھلی زندگی کو پیش کرنا ثبوت کے طور پر۔ اس کے لیے ہم عام انسان، ہم میں سے کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ ہم دیکھیں تو ہماری تو پچھلی زندگیاں ہمارے لیے شرمندگی کا اور ندامت ہی کا سبب ہیں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری پچھلی زندگی کے بارے میں نہ کچھ جانیں، نہ کچھ علم حاصل کر پائیں۔ ہم میں سے تو کوئی ایسا نہیں جو کہ اپنی پچھلی زندگی کو پیش کر سکے پورے چیلنج کے ساتھ کہ دیکھو کیا میری سیرت اور کیا میرا کردار تھا۔ رسول تو پیدائشی نبی ہوتے ہیں، پیدائشی طور پہ وہ پاک ہوتے ہیں، گناہوں سے بیزار ہوتے ہیں، جبکہ اس کے بعد جو بھی آئے گا اس نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر، کسی نہ کسی زندگی کے سٹیج پر کوئی تبدیلی اپنے اندر پیدا کی ہوگی قرآن سن کر۔ اور قرآن سننے سے پہلے اور قرآن سننے کے بعد زندگیوں میں ہمارے زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے، جبکہ رسولوں کی زندگی وہ فطرت کے مطابق بالکل صاف ستھری زندگی ان کی پہلے بھی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی بڑا کریج چاہیے۔ آگے فرمایا آیت 17، فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو ایک جھوٹی بات گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کرے یا اللہ کی واقعی آیات کو جھوٹا قرار دے، یقیناً مجرم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یعنی اگر رسول جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں رسالت کا تو ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر یہ لوگ اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں تو ان سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں، اس لیے کہ مجرم تو فلاح نہیں پاتے۔ تو مجرم وہ ہوا جو اللہ پر جھوٹ گھڑے۔ تو اللہ کے بارے میں جب کوئی بات ہم کہیں تو سوچ سمجھ کے کہیں۔ بعض دفعہ لوگ بے دھیانی میں، لا علمی میں کہہ دیتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، حالانکہ قرآن میں نہیں لکھا ہوتا، وہ کوئی تفسیر ہوتی ہے جس میں وہ بات لکھی ہوتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو سوچ سمجھ کے کہیں۔ آیت 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی پرستش کر رہے ہیں جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع، اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم اللہ کو اس بات کی خبر دیتے ہو جسے وہ نہ آسمانوں میں جانتا ہے نہ زمین میں؟ پاک ہے وہ اور بالا تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے جعلی جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا گیا کہ کن بتوں کو، کن بزرگوں کو، کن انسانوں کو، فرشتوں کو یہ پوج رہے ہیں، یہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور جب ان سے اس بات کی حقیقت پوچھی جائے کہ تم کیوں ان کو پوج رہے ہو تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے سفارشی ہیں۔ یعنی یہ نہیں کہتے کہ یہ خدا ہیں، انہوں نے کائنات بنائی ہے یا ہمیں پیدا کیا ہے، یہ نہیں کہتے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو دراصل وسیلہ ہیں، یہ تو ذریعہ ہیں، ان کے تھرو ہم اللہ تک اپنی بات پہنچائیں گے یا ہمارے گناہوں کی سفارش یہ کریں گے۔
اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اگر کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ میرا ایک کام ہے اور میرا ایک کام ہے وہ فلاں کر دے گا، وہ خود تو بے فکر ہو کے بیٹھ جائے گا نا. اسی طرح جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں کی سفارش سے میرے گناہ بخشے جائیں گے تو وہ بے فکر ہو گیا، اسے نہ عمل صالح کی ضرورت رہی نہ استغفار کی ضرورت رہی، وہ استغفار بھی نہیں کرے گا، کہے گا مجھے کیا کرنا ہے، میں نے تو ڈاؤن ڈیلیگیٹ کر دیا ہے اس کو، اس کی ذمہ داری ہے. ہم نے نذرانے چڑھائے ہیں، آخر ہم نے چادریں چڑھائی ہیں مزاروں پہ جا جا کے، اور اتنی دیگیں چڑھائی ہیں فلاں کے مزار پہ، کس لیے؟ کاہے کو ہم نے یہ کام کیا؟ اتنا کچھ ہم نے خرچہ کیا ان کے اوپر، کیا یہ ہمیں ہمارا کام نہیں کریں گے قیامت کے دن؟ کیا یہ ہمیں نہیں بخش پائیں گے؟ یہی مشرکوں کا طریقہ تھا، اور یہی آج مسلمانوں میں یہ شرک داخل ہو گیا ہے، جس کو کہ شرک سمجھتے بھی نہیں، اور تعظیم کے نام پر اور محبت کے نام پہ یہ کام کیے جاتے ہیں. اتنی تعظیم کری کسی بزرگ کی کہ اس کو اللہ کے برابر کا ہی درجہ دے دیا کہ اب اس کے پاس، بزرگ کے پاس اختیار ہے ہمیں بخشوانے کا یا نہ بخشوانے کا. ہم اس کو راضی کریں یا آگے سے اللہ کو راضی کرے گا. اور یہی چیز وسیلہ ذریعہ بنانا، یہی شخصیت پرستی کو، کلٹس کو جنم دینے والی چیز ہے. اور جو چاہتا ہے کہ لوگ میری شخصیت کی پوجا کریں، میں معبود بنوں، لوگ میرے عابد بنیں، وہ لوگوں کو ایسے ہی سنہرے خواب دکھاتا ہے کہ تم آ کر مجھے راضی کرو اور پھر دیکھو کہ میں تمہارے کام کیسے بنواؤں گا اللہ کے ہاں. تو وہ تو خدا بن کر بیٹھ جاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی اختیار ہے، یا لوگوں کو یہ امپریشن دیتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارا خاص مقام ہے اللہ کے ہاں. تو مشرکین مکہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو بت ہیں، یہ لات، منات، عزا، یہ خدا تھوڑی ہیں، یہ تو سفارشی ہیں. دراصل ہم شرک نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے. آج مسلمانوں کی اکثریت یہی بات کہتی ہے کہ ہم کوئی خواجہ غریب نواز کو یا عبد القادر جیلانی کو ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ خدا ہے، انہوں نے آسمان پیدا کیا یا زمین پیدا کی. ہم تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری سفارش کریں گے اللہ کے ہاں. اس میں کون سا شرک ہو گیا؟ تو اسی میں شرک ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ تو ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے نزدیک. تو اس پہ بڑا لطیف طنز ہے، سرکیزم ہے ایک، کہ کیا تم اللہ کو ایسی باتوں کی خبر دے رہے ہو جو اللہ کو نہیں پتا کہ سفارشی ہیں، اور اللہ کو ہی نہیں پتا کہ اللہ نے سفارشی بنائے ہیں. مراد ہے جب اللہ ہی کو نہیں پتا تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں. اور اس ذریعہ یا اس وسیلہ یا کسی کو بخشش کا اختیار دے دینا، اسی کو کہا گیا ہے شرک. کہا کہ اللہ بلند اور بالا ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. آیت 19 اور 20، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. ابتداً سارے انسان ایک ہی امت تھے، بعد میں انہوں نے مختلف عقیدے اور مسلک بنا لیے، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک بات طے نہ کر لی گئی ہوتی تو جس چیز میں وہ باہم اختلاف کر رہے ہیں اس کا فیصلہ کر دیا جاتا. ایک اور انسانوں کو جو غلط فہمی لاحق ہوئی ہے اس کا یہاں پر ازالہ ہے. انسانوں کو یہ تصور ہے کہ شاید انسانوں نے اپنے دنیا میں سفر کا آغاز شرک سے کیا تھا، کہ جس چیز سے وہ ڈرتے تھے اس کو خدا بنا لیتے تھے، جس سے امید لگاتے تھے اس کو خدا بنا لیتے تھے. مثال کے طور پہ بارش ان کو فائدہ مند لگتی تھی، ان کو امید ہوتی تھی کہ ہماری فصلیں اگیں گی، تو بارش کو انہوں نے دیوی دیوتا بنا لیا. کسی چیز سے ڈرے، چیچک سے ڈرے تو انہوں نے کالی مائی بنا لی، چیچک کی دیوی. تو کہا کہ انسانوں کی ابتدا تو انسانیت کے قافلے کا آغاز شرک سے ہوا، اور آہستہ آہستہ جب انسان ایوالو ہوتا گیا، ارتقاء ہوتا چلا گیا انسان کا، تو اس نے بڑا سفسٹیکیٹڈ کنسیپٹ ایجاد کیا ایک خدا کا. تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ بہت بعد کا فلسفہ ہے، وحدانیت، توحید. بعد میں اللہ کا کنسیپٹ آیا. تو یہاں تو بتایا گیا کہ نہیں، تمام انسان ایک ہی امت ہے، امتاً واحدہ. اس کے بعد ان میں اختلاف ہوا. مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کے اور نوح علیہ السلام تک تمام انسان ایک امت تھے، یعنی توحید پر قائم تھے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا، جس کے خلاف انہوں نے جہاد کیا. امت لفظ بھی بڑا اہم ہے.
آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام کے زمانے تک تو انسان کتنے ہی ملکوں کتنے ہی علاقوں میں پھیل چکے تھے، کتنی ہی مختلف زبانیں وہ بول رہے تھے، رنگ کا اور نسل کا ان کے اندر فرق واقع ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود سب کو ایک امت کہا گیا۔ تو امت بنانے والی چیز رنگ، نسل، قومیت، زبان، علاقہ نہیں ہوتا۔ امت بنانے والی چیز دراصل صحیح عقیدہ ہے، توحید کا عقیدہ، ہم مقصد لوگ، وہ دراصل امت بنتے ہیں۔ آگے فرمایا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور یہ جو وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتاری گئی، تو ان سے کہیے کہ غیب کا مالک اور مختار تو اللہ ہی ہے، اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اور تم بھی انتظار کرو، یعنی کوئی اس میں تمنا نہیں ہے رسول کی کہ یہ اتنی کٹ حجتی کر رہے ہیں، بحثیں کر رہے ہیں۔ اللہ اتنی خوبصورت اپنی آیات ہدایت دینے والی نازل فرما رہا ہے، اور یہ عذاب کی نشانی دیکھنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ جب قرآن تم کو ہدایت دے سکتا ہے اور تمہیں بچا سکتا ہے، تو تم آخر عذاب کا مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ اپنی ہلاکت کیوں چاہتے ہو؟ تو وہ بار بار کہا کرتے تھے کہ آخر کیوں نہیں انزل علیہ آیۃ من ربی، اس پر کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی اپنے رب کی طرف سے؟ اس سے مراد معجزات بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو فرمایا کہ وہ تو سب اللہ کے پاس ہے، قیامت کا آنا یا عذاب کا آنا اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور معجزے کا دکھانا بھی کوئی رسول نہیں دکھا سکتے اپنی مرضی سے، اللہ چاہے گا تو دکھا دے گا۔ جو فانتظروا والی بات ہے، اس میں کوئی تمنا نہیں ہے رسول کی کہ آئے ان پر عذاب، بلکہ بہت حسرت ہے اور افسوس ہے اس کے اندر کہ ان کے پاس چوائس تھی کہ یہ چاہتے تو مسلم بنتے، لیکن نہیں، اللہ نے پیدا کیا ان کو، هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن، اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا، تم میں سے کوئی کافر ہو گیا، کوئی مومن ہو گیا۔ تو پھر کافروں کی ہلاکت کا موقع تو اور وقت تو آئے گا ہی، اب رسول سوائے انتظار کرنے کے اور کیا کر سکتے ہیں؟ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔